الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج 20ویں صدی کے افق پر چمکنے والے شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں پیدا ہونے والے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا اپنے گلے میں سجانے والے، اہل بیت اطہار کی غلامی سے اپنے وجود کو مہکانے والے، مسلمانوں کی فکری و شعوری قافلہ سالاری کرنے والے، امت کے وجود کو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈور سے باندھنے والے، وحدت امت کا تصور پیش کرنے والے، قرآن پاک کو اپنا رہنما اور رہبر بنانے والے، اردو اور فارسی شاعری کے آسمان پر روشن ہونے والے، تصانیف کی دنیا میں جداگانہ مقام رکھنے والے، ایک بہترین قانون کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے والے، سیاست کے شعبے میں اصول و ضوابط قائم کرنے والے، تصور پاکستان کا بیج بونے والے، تحریک پاکستان کا خواب دیکھنے اور دکھانے والے، مسلمانوں میں جذبہ حریت جگانے والے، نوجوانوں کو خودی کی لذت سے آشنا کرانے والے، امت کے اتحاد و اتفاق کا خواب دیکھنے والے، وطن پرستی کے خول سے نکل کر امت مسلمہ کے سمندر میں تیرنے کی تمنا رکھنے والے، صوفی باپ اور عالم استاد کی گود میں تربیت پانے والے، اپنے اشعار سے مردہ قلوب میں ایک تحریک بپا کرنے والے، اپنے گلے میں غلامی رسول و غلامی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا سجانے والے علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نازین ایک ایسی شخصیت ہے، بلکہ ہر ایک زمانے کی ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو قدرت کا وہ انتخاب بن کر آئے، جن کی شاعری مسلمانوں کے جذبوں کی راگ کے ڈھیر میں چنگاری بن گئی، کہ جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے کئی ایک تحریک جو ہیں وہ باقاعدہ بپا کر دیا، کہ انقلاب بپا کر دیا، کہ جو مسلمانوں کو اللہ کا وعدہ اور اس کائنات کا راز اس طرح سے یاد دلاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جنہوں نے یہ بتلا دیا کہ قرآن پاک ہی مسلمانوں کا اصل منشور اور اصل آئین ہے، یہ جب تک نصاب میں تھا مسلمان کامیاب تھا، اور جب قرآن کا دامن چھوٹا تو مسلمان تنزلی کی گھاٹی کے اندر غرق ہو گیا، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے ناظرین، کہ جنہوں نے مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن، مغربی معاشرت کے دھوکے اور اس کی بوسیدہ عمارت کی بنیادوں میں دبے تعفن سے واقف ہو کر یہ پکار کو عام کر دیا، زبان زدے عام کر دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ ہی تھے ناظرین، جو جانتے تھے کہ مسلمان کی نجات صرف اتحاد میں ہے، ورنہ آج دیکھ لیجئے صاحب 57 اسلامی ممالک کی بے حسی کا رقص آپ کے سامنے ہے، کہ بیت المقدس میں برسنے والی قیامت ہے، اور ایک طرف ہم سب کی منافقت اور خاموشی ہے کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے، مشرق کی نجات ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ تھے ناظرین، جو فرقوں اور ذاتوں میں بٹے مسلمانوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے، کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ایک ملت بننے کا پیغام دیا، جس کی ضرورت آج صاحب اتنی محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ وہ کہتے ہیں
کہ جن کا مرکز کعبہ ہو، جن کا آئین قرآن ہو، جن کے رول ماڈل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت طیبہ ہو، اور یہ ملت جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ ہی تھے ناظرین، جو نوجوانوں کے لیے اس نور بصیرت کے متلاشی تھے کہ جو آہ سحر گاہی سے ہی ممکن تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ تھے ناظرین، جو نوجوانوں کو وہ ویژن دینا چاہتے تھے جو اقوام عالم کو مل کر لیڈ کریں کہ ایک ایسی منزل کی طرف لے کے جائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی منزل ہو، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ناظرین کرام، بس یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ تھے کہ جنہوں نے ان دو مصروں میں مسلمانوں کی ترقی کو اسم اعظم عطا کر دیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ ہی تھے کہ جنہوں نے اس دور میں مسلمانوں کی اصل حقیقت کھول کر مکمل طور پر رکھ دی کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ ہی تھے جو بیت المقدس کے محاذ کے مجاہد اول بنے کہ جن کے نزدیک فلسطین کی آزادی کی اہمیت اس حد تک تھی کہ 1931 میں مؤتمر عالم اسلامی کی جانب سے جب عالم اسلام کے نمائندوں کی کانفرنس منعقد ہوئی تو آپ لندن میں اس وقت موجود تھے، لیکن آپ فوراً بیت المقدس دوڑ کے گئے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جانوں کا مسئلہ، مسلمانوں کی روح کا معاملہ ہے۔ اور آپ نے قائد اعظم علیہ رحمہ کو 1937 میں جو خط لکھا تھا اس میں واضح طور پر یہ بتلا دیا تھا، صاحب کی قرارداد پیش کیجئے اور کھڑے ہو جائیے اور لیڈ کیجئے۔ بہرحال اس کا ایک طویل متن ہے، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ فلسطین کے معاملے پہ ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو کردار ادا کرنے کا حق ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کی نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی، جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے سب سے پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب، آپ بنیادی طور پہ آپ تو ظاہر ہے چونکہ ایک پروفیسر بھی ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اقبال کا انٹروڈکشن، میں اگر غلط نہ ہوں تو پتہ نہیں میں اپروپریٹ ورڈ اس کے بارے میں یوز کر سکوں نہ کر سکوں، کہ جس طرح ہم اپنی زندگی کے بہت سے دیگر معاملات کو اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اقبال کا انٹروڈکشن اس دور میں جو ہے اسی اعتبار سے ضروری ہو گیا نوجوانوں کے لیے۔ حسین تعارف سے آغاز کیجئے، بچپن، تعلیم و تربیت، یعنی جس حسین مطلب ماحول میں آپ پلے بڑے ہوئے، آپ کے والد گرامی، آپ کے اساتذہ۔ بسم اللہ۔ شاعر مشرق، جستجو مغرب، عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفکر اسلام، تحریک احیاء تصوف و اصلاح کے روح رواں، محافظ نظریہ و حرمت اسلام، علامہ محمد اقبال کا آج 147واں یوم پیدائش ہے، اور تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے آپ کا یہ یوم پیدائش آپ کو مبارک ہو۔ جناب علامہ محمد اقبال 1877 میں 9 نومبر ٹھیک آج ہی کے دن سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی ایک نہایت صوفی با عمل اور نہایت صالح شخصیت کے مالک تھے جن کا نام تھا شیخ نور محمد، اور آپ کے آباء و اجداد کشمیر سے سیالکوٹ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے قبول اسلام کے بعد، اور پھر یہیں آپ ٹھہرے۔ علامہ محمد اقبال کی جو تعلیم و تربیت ہے
اس کے اندر جتنی گہرائی ہے اور جتنی ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ اس کا تعارف آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، تو یقیناً اس بات میں بہت زیادہ حقیقت ہے کہ اس کا تعارف ہم دیکھیں کہ کیسے آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ تو ابتدائی طور پر محلے کی مسجد میں درس قرآن ہوتا تھا، وہاں سے آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کریم جو ہم سب کے لیے ایک الہامی کتاب ہے اور جو کہ مرکز اور منبع ہے ہدایت کا، وہاں سے علامہ محمد اقبال کا پہلا علمی انٹریکشن ہوتا ہے۔ اور اس بات کو قطع نظر نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے والد گرامی ایک بہت ہی باعمل، متقی و پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے، اور یہی حال آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو ایک بہت ہی بہترین شخصیت سید میر حسن، جو کہ یعنی علوم شرقیہ اور علوم غربیہ میں ماہر کہلاتے تھے، واہ، ان کی نگاہ جب علامہ محمد اقبال پر پڑی اور ان کی آنکھوں میں آپ نے اسپارک کو چمک دیکھی، تو آپ نے اصرار فرمایا ان کے والد سے کہ ان کی تعلیم و تربیت کلاسیکی اسلامی علوم اور علوم شرقیہ تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ واہ، ان کے اندر میں نے اسپارک دیکھا ہے کہ اگر یہ علوم غربیہ میں بھی کمال حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شاید یہ ایک عظیم معمار بنے۔ تو اور یہ بچپن کی بات ہے، اور یہ بہت بچپن کی بات ہے۔ اصل میں یہ سید زادے کی نگاہ تھی بنیادی طور پہ، سید زادے تھے نا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو سید میر حسن نے جب یہ جانچا اور اصرار فرمایا، ابتدا میں چونکہ آپ کے والد شاید راضی نہ ہوتے، لیکن جب آپ نے اصرار فرمایا تو آپ ہی کی زیر نگرانی آپ نے اپنی مستقبل کی سمت بھی متعین کی، اور آپ ہی کی زیر نگرانی آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ اب اس میں جو بنیادی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لینگویجز سیکھی، اس کا ادب، اور اس میں فارسی ادب ہے، عربی ادب ہے، اردو ادب ہے، اور ساتھ ہی آپ کا اسکول کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسکول کا سٹارٹ کرتے ہی 1893 میں 1893 میں آپ نے میٹرک کیا، بہت ہی ڈسٹنکشن کے ساتھ، فرسٹ ڈویژن میں آپ کو تمغہ ملا، وظائف ملے۔ 1895 میں آپ نے ایف اے کا امتحان کیا، اور جو کمال بات ہے، شاعری کا آغاز علامہ محمد اقبال کی اسی سن میں سٹارٹ ہو گئی، یعنی ایف اے کے دوران۔ اور اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت بر صغیر میں داغ کا طوطی بولتا تھا، اور جب آپ نے ایک دفعہ داغ کے ساتھ شاگردی کی پیشکش کی کہ آپ نے کہا کہ آپ مجھے زیر تربیت لیں، تو داغ نے کیا کمال بات فرمائی بہت ہی چند لمحوں کے اندر کہ آپ کے اندر اصلاح کی ابھی گنجائش نہیں ہے، آپ کمال شاعری کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ ینگ ایج میں داغ سے لینا اس وقت اپنے آپ میں بولتا تھا پورے بر صغیر میں، یہ اپنے آپ میں ایک کمال تھا۔ 1895 میں ایف اے کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے سیالکوٹ سے لاہور تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور اور اورینٹل کالج، یہاں پر آپ کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ بی اے کرتے ہیں فلسفی کے اندر، انگلش لٹریچر کے اندر اور عربک لٹریچر کے اندر، اور پھر بی اے کے اندر بھی آپ کی پہلی پوزیشن آتی ہے۔ پھر آپ فلسفے کے اندر ایم اے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے پاس آپ کی ملاقات ہوتی ہے پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ۔ پروفیسر آرنلڈ اپنی شہرت رکھتے تھے اورینٹل لینگویجز کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی علوم کے اندر بھی، اور آپ کا جو امپیکٹ پڑتا ہے مستقبل کی زندگی کے اندر علمی، فنی، اصلاحی اور تحقیقی زندگی کے اندر، وہ یہ تھا کہ آپ ہی کے مشورے کے اوپر آپ مغرب میں گئے، یورپ میں گئے، اس کے بعد پھر آپ جرمنی تشریف لے گئے۔ تو ٹرینٹی کالج میں جب آپ کی تربیت ہوئی فلسفے کے حوالے سے، اور وہاں پر آپ ریسرچ اسکالر تھے، تو وہ بھی آرنلڈ کے مشورے کے اوپر تھے، اور پھر یہیں سے آپ کا انٹریکشن ہوا پروفیسر نکلسن سے، جن کا بہت امپیکٹ ہوا، اور آخر میں انہوں نے اور بعد میں انہوں نے آپ کی اسرار خودی کا ترجمہ بھی فرمایا، جس سے اقبال مطمئن نہیں تھے، لیکن ترجمہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ لیکن جنید بھائی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کا تعارف انگریزی زبان میں مغرب تک پہنچانے میں اس کا بڑا کمال تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں ایک چھوٹی سی مختصر سی گزارش کروں گا کہ اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ وہاں سے جرمنی تشریف لے کر گئے۔ جرمنی میں آپ نے جرمن زبان سیکھی، اور پھر آپ نے ایل ایم یو جو آج کل یونیورسٹی کہلاتی ہے، وہاں پر آپ نے پی ایچ ڈی کا مقالہ مکمل کیا، اور اس کا ٹاپک تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا، اور پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے یہاں ہندوستان کے اندر۔ کیا خوبصورت انٹروڈکشن ہے، اور میرا خیال ہے بہت سے سننے والوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کو جو ہم صرف ایک
صرف ایک شاعر کی طرح لیتے ہیں، اور شورا میں بھی بہت سے ایسے جو کج نظر ہیں، انہوں نے تو مطلب جو تعفن کی جو مطلب اینک سے جو ہے، مطلب میں کیا کہوں، تعصب کی اینک سے جو تعفن زدہ وجود کے ساتھ دیکھتے ہیں اقبال کو، انہوں نے تو اور ان کو محدود کرنے کی کوشش کی، لیکن اقبال ایک بڑی ڈائیورس قسم کی شخصیت علیہ رحمہ۔ اچھا اب ذرا آئیے، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو کنسیپٹ اس وقت دیا، آپ یہ دیکھیے صاحب کہ یہ 20ویں صدی کا مطلب جو ہے اپنا پہلا جو ہے وہ عشرہ، دوسرا عشرہ ہے، لیکن دوسرے عشرے میں اقبال نے جو ہے اس بات کو سمجھ لیا تھا، اور اس بات کو یعنی جب آپ واپس آئیں مغرب سے 1908 کے بعد پہلے عشرے میں سمجھ لیا تھا آپ نے اس کے آخر میں کہ صاحب یہ جو وطنیت کا معاملہ ہے، جو قومیت کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی محدود معاملہ ہے، اصل تو معاملہ ہے امت مسلمہ کا۔ اور وہ جو بات پہلے عشرے میں کہی تھی آپ نے، آج 100 سال بعد جو ہے نظر آ رہی ہے کہ ہم 57 حصوں میں تقسیم ہیں، ایک نہیں ہے، اور کفر ہمارے خلاف ایک ہو کے کھڑا ہے۔ آئیے ذرا وہ جو بقا آپ نے قرار دیا تھا امت مسلمہ کے معاملے کو ڈاکٹر صاحب آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ اقبال وطنیت، قوم پرستی اور امت مسلمہ کا تصور ایک ایسا بنیادی عنوان ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم پر یہ لازم ہے کہ وہ اس عہد میں بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ وہ علامہ اقبال کو ری ڈسکور کریں، واہ، اقبال کو دریافت کریں، ان کی کتب اور شاعری کا مطالعہ کریں، کیونکہ ایک ایسا عہد جب ہندوستان کو، جہاں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت ہے، جنگ آزادی میں ہمیں ناکامی ہو رہی ہے، مسلمان سیاسی، معاشی، دفاعی طور پر غلامی کا شکار ہو چکے ہیں، تعلیمی نظام، تہذیب و تمدن نہایت ہی تباہی اور بربادی سے دوچار ہے، ایسا ہی مسلمان یاس اور مایوسی کے دروازوں سے ایک ایسے زمانے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں نعوذ باللہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں، اور 1917 میں بیت المقدس آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، جناب 1923 میں سلطنت عثمانیہ بالکنائزیشن کے بعد ٹکڑے ہو رہی ہے، اور باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج اسلام اور ریاست کو نعوذ باللہ جدا کیا جا رہا ہے، اور نیشن اسٹیٹس بن رہی ہیں، قومی ریاستیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو ایک ایسے عہد میں اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر ایک ایسا ویژنری، آئیڈیالوگ، تھنکر، فلاسفر کہ جو محض ایک فلسفی اور شاعر نہیں ہیں، جو چیز اقبال کو دیگر شعراء اور فلسفیوں سے جدا کرتی ہے وہ دراصل قرآن سے ان کی اٹیچمنٹ اور ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے اقبال نے وطن پرستی سے مسلمانوں کو باہر نکال کر اس قومیت کی طرف دعوت دی ہے کہ جس کی بنا قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ تصور امت مسلمہ پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ من بندہ آزادم، عشق است امام من، عقل است غلام من، کہ جب انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو پھر اقبال اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائد، اب جو راز میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ بات توجہ سے سن لو، نہ جانے مجھ جیسا کوئی محرم راز دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ کیا اچھا جملہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا۔ اسی لیے ریکنسٹرکشن میں جہاں چھٹا خطبہ ہے تو اقبال نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر رنگ، نسل، خون اور زمین کے رشتوں کے ساتھ، ارتھ روٹڈنس کے ساتھ کوئی قوم اپنے آپ کو توحید کے بجائے آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ دراصل پھر وطن پرستی، قوم پرستی میں، تعصبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن جو پیرہن اس کا ہے وہ امت کا کفن ہے۔ یہاں وہ دراصل ریجیکٹ کر رہے ہیں وطن پرستی کو، لیکن دوسری طرف فرماتے ہیں کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اور پھر اقبال جو خوبصورت تصور اس قوم کا جس کی بنا اسلام پر ہے، فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ یہ جو آج ہم غلط قیاس مال فارغ کر رہے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہماری جو عناصر ترکیبی ہیں وہ نہیں ہے جو اقوام مغرب کے ہیں۔ بالکل ہے۔ پھر اقبال خود کہتے ہیں کہ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، یہ جو آج مسلمانوں میں ڈویژن آپ کو نظر آ رہی ہے، فرماتے ہیں اسلام کا مقصد ہے فقط ملت آدم۔ واہ۔ اور پھر اقبال نے جو خوبصورت بات کہی جس میں اقبال کا تصور وطنیت اور قومیت واضح ہو کر رہ جاتا ہے، فرماتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال نے جب اس زمانے میں ایک صاحب نے برسر ممبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے
اس کو محدود کرتے ہوئے ایک بات کہی تو اقبال نے ان کے رد میں پوری ربائی فرمائی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، کہ یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ملت وہ وطن پر مبنی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں چے بے خبر از مقام محمد عربیست، فرماتے ہیں کہ یہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے نا آشنا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین میں پہنچو، اگر تم نے امت کے تصور کو جغرافیہ، رنگ، نسل کے ساتھ محدود کر دیا تو فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا اگر تم حضور کے قدموں میں نہیں پہنچے تو فرمایا جو کچھ بھی ہوگا وہ بو لہبی ہوگی۔ اور اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ میں لکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بات مکمل ہو جاتی ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور آج فلسطین کے موضوع پر جس طرح امت مسلمہ خاموش ہے، یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم اقبال کے تصور امت اور قوم سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ لیکن اقبال نے کہا تھا نا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، بالکل ذرا بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو آج تو صورتحال یہی ہو گئی نا بنیادی طور پہ، اور بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پہلے تو ہم تو پرابلم یہ تو ٹولیوں کے اندر تقسیم ہو گئے نا، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی جورسڈکشن، اپنا نقشہ، اپنی معیشت، اپنے غم اور اپنی غلامی جو ہے وہ ہم اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بنیادی طور پہ۔ اچھا اب ذرا آئیے اس طرف کے خاص طور پہ یہ اگر میں اس بات کو تھوڑا سا براڈر کینوس پہ ہم اور تھوڑا سا اور پھیلائیں تو اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جس طرح سے ٹوٹ کر قرآن سے پیار کیا، عشق کیا، اور قرآن کے ایک ایک لفظ کو جو ہے اپنے لیے رہنما اور راہبر بنایا اور امت کے لیے رہنما اور رہبر فرمایا، اور جس طرح سے اس کی پیروی کی، آئیے ذرا اس طرف گفتگو کیجیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اقبال کا جو قرآن پاک سے جو تعلق ہے اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، اور اقبال کا جو ذوق قرآن ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے اقبال کی شاعری کافی ہے کہ اقبال کی شاعری میں ہمیں جا بجا قرآن پاک کا جو ایک ریفلیکشن ہے، جو ایک عکس ہے، وہ ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اقبال کی شاعری کا بنیادی ماخذ ہی قرآن پاک ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور اقبال نے اس بات کا اظہار خود کیا، آپ کہتے ہیں گر درم آئینہ بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، کہ اگر میرے دل کا آئینہ جوہر سے خالی ہے اور میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ اور پوشیدہ ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو یا رسول اللہ آپ میری فکر کے شرف کا پردہ چاک کر دیجئے، ای خیابہ راز خارم پاک کن، اور میں جو خار ہوں، کانٹا ہوں، اس سے دنیا کو پاک کر دیجئے۔ اور مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں روز محشر خور رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے قیامت کے روز خوار و رسوا کیجئے اور اپنے بوسہ پا سے محروم رکھ۔ یعنی اس قدر بڑی بات، یعنی اندازہ کریں کہ قرآن سے کیسا گہرا تعلق ہے کہ آپ اس قدر بڑی بات کہہ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اسی بات کو آپ نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا کہ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر سے سب اسرار کتاب آخر۔ تو یہ اقبال کا قرآن سے جو ہے وہ تعلق تھا۔ اب سمجھنا ہے کہ یہ تعلق، یہ ذوق اقبال کا پیدا کیسے ہوا۔ تو خود یہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں جب میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، جوانی کے عہد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو ایک روز والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر تم واقعی قرآن کی تلاوت کا مزہ لینا چاہتے ہو، قرآن سمجھنا چاہتے ہو، تو یوں سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرو کہ حق تعالی یہ خطاب تم سے کر رہا ہے اور یہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اور اسی کو اقبال نے پھر یوں بیان کیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ پھر مزید اس کو یوں بیان کیا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو یہ آپ کا قرآن پاک سے جو ہے وہ ذوق تھا۔ اور پھر کیسا ذوق تھا، جب قرآن آپ پڑھتے
تو الفاظ پہ غور و فکر کرتے، یہاں تک آتا ہے کہ اس قدر روتے کہ قرآن پاک کے صفحات بھیگ جاتے، آپ کے آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتے۔ اسی طرح قرآن پاک اس قدر خوش الہانی سے پڑھتے کہ دل پگھلنے لگ جاتے، اور پھر جب آخری عمر میں آواز بیٹھ گئی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت آپ کو بڑا رنج ہوتا تھا، اور آپ کا قرآن پاک سے جو اس قدر گہرا تعلق تھا، اس کی شہادت ایک مستشرق نے بھی دی۔ ایک جرمن مستشرق این میری شمل لکھتی ہیں کہ اقبال کے یہاں قرآن پاک کا جو ذکر ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ اچھا، اب یہ تو قرآن سے اقبال کا تعلق تھا، یہ ان کا ذوق تھا، اب انہوں نے امت کو قرآن پاک کے حوالے سے کیا درس دیا؟ دیکھیں جنید بھائی، اقبال سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے عروج اور زوال کا جو فلسفہ ہے نا، وہ قرآن مجید کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور پھر آپ نے راستہ بھی دکھایا۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو ادا جدت کردار، یعنی آپ نے جو ترقی ہے اور جو جدت کا راستہ ہے اس کا آپ نے راستہ بتا دیے کہ وہ قرآن پاک ہے۔ اچھا، اب قرآن پاک سے اقبال کیوں جوڑ رہے ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دراصل جس وقت اقبال تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بر صغیر میں جو ہے وہ برٹش راج تھا اور مغربی علوم آ رہے تھے، تو ہمارے یہاں دو طبقے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے مغربی علوم کی کھلی مخالفت کی اور اس نے کہا اس طرف جانا ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے مغربی علوم کو دل و جان سے قبول کر لیا، بلکہ وہ مغربی علوم سے مرعوب ہو گئے اور اس کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ تو اس دور میں اقبال نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ اور قرآن کا نور حاصل کر لو، اور پھر اگر تم مغربی علوم کی طرف چلے بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اقبال اسے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گر فرنگی آنا، تو تعلیم ہو گر فرنگی آنا، لیکن اگر جوہر میں لا الہ الا اللہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھو، میں قرآن زیادہ پڑھنے پر اس لیے اصرار کرتا ہوں کہ اس کے فوائد میرے تجربے میں آئے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کثرت سے قرآن پڑھو، کیونکہ کثرت سے قرآن پڑھنے سے دل محمدی نسبت پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں، صرف تلاوت ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محبت کو گھول کے پلانے کا فرمایا نا، ان محبتوں میں ایک محبت قرآن کی محبت ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ تو امت مسلمہ کا جو تصور جس پہ بات ہو رہی تھی، اصل غمی اسی بات کا ہے صاحب کہ اگر ہم وحدت امت کے تصور کو سمجھ لیتے تو آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی۔ کہنے کو تو ہم ایک قبلے کی سمت جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، کہنے کو تو ہماری ایک کتاب ہے، لیکن نہ ہم میں اخوت ہے، نہ ہم میں محبت ہے، نہ ہم میں اتفاق ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات تھی صاحب، وہ بھی بڑی کمال تھی۔ آہا، اور پھر وہ جو اہل بیت اطہار کا جس انداز سے اکرام فرماتے تھے اور ان کے عشق کے سمندر کے اندر غوطہ تھے، وہ بھی بے مثال اور باکمال ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ 9 نومبر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ ڈے آج ہم منا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس دن کو صرف رسمی طور پر ٹکٹس تک ہم محدود نہ رکھیں، بیانات تک محدود نہ رکھیں، کیونکہ آج تو ظاہر ایک جھٹا جو ہے وہ جائے گا، علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کے مزار شریف پہ حاضری دے گا اور ان کے اشعار سنائے جائیں گے، ٹکٹس چلیں گے، ان کی شاعری کی بات کی جائے گی، بیانات تر بیانات تر بیانات۔ اقبال کیا تھے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اقبال یہ تھے صاحب کہ ستمبر 1929 سے، اور اقبال نے انگریزوں کی جو یہود نواز پالیسیز تھیں اس پہ باقاعدہ کھل کر تنقید کی تھی اور عملاً تنقید کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ 1931 میں جب آپ لندن میں موجود تھے گول میز کانفرنس میں، اس وقت معتمر عالم اسلامی نے جو ہے اپنا ارجنٹ اجلاس کال کیا، تو آپ وہ اجلاس چھوڑ کے فلسطین چلے گئے تھے، فلسطین کے معاملے، تو مجاہد اول تھے آپ اس محاذ کے۔ محمد رفیق افضل نے اپنی کتاب گفتار اقبال میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ اقبال نے کہا کہ ترک یہودیوں کے ساتھ غیر معمولی رواداری کا سلوک کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ سرکار علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، وہ سبھی کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے تھے، تو آگے کہتے
کہتے ہیں کہ یہودیوں کی خواہش پر انہیں مخصوص اوقات میں دیوار براق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، یعنی ان کو گریہ ازاری کرنے کی اجازت دی۔ دیوار براق ہے ایکچولی بنیادی طور پہ، جسے ویلنگ وال کہا جاتا ہے یا جسے وہ جو ہے دیوار گریہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پھر انہوں نے بعد میں جا کے اس کا نام جو ہے دیوار گریہ مشہور کر دیا تھا۔ شریعت اسلامی کی روح سے مسجد اقصیٰ کا جو سارا احاطہ ہے وہ مکمل طور پہ وقف ہے۔ جس قبضے اور تصرف کا یہود اب دعویٰ کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، قانونی اور تاریخ اعتبار سے اس کا حق انہیں ہرگز نہیں پہنچتا تھا۔ اور ایک جملہ میں آپ کو اقبال کا بتلا دیتا ہوں، 1937 کا جو میں نے آپ کو خط کا ابتدا میں حوالہ دیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ نے خط لکھا تھا تو اس وقت آپ بہت ذوف کے عالم میں تھے، بڑی بیماری کے عالم میں تھے، آخری آپ کا وقت تھا، لیکن آپ نے اس کے باوجود کہا تھا کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر، بیت المقدس کے معاملے کے اوپر، مسجد اقصیٰ کے معاملے کے اوپر اگر مجھے جیل میں بھی بند کر دیا جائے گا تو میں اس جیل میں جانے کو تیار ہوں، کیونکہ اس کے اثرات اسلام اور انڈیا پر ضرور پڑیں گے۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے صاحب بات کہ فلسطین کا معاملہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتلائیے، عشق رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقبال کا وجود جو ہے مہکتا تھا اس عشق کے ساتھ، بتائیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بنیادی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے موجودہ مسائل کو سامنے رکھ کر ایک سمت کو متعین کرنا اور پھر اس کی طرف لیڈ لے کے جانا اور قائدانہ انداز کے اندر پوری امت کو اس طرف لے کر جانا، یہ کمال ہے علامہ محمد اقبال کا۔ اور اس کی بنیاد جذبات نہیں ہے، اس کی بنیاد ریٹرک نہیں ہے، اس کی بنیاد احساسات نہیں ہے، بلکہ اس کا سرچشمہ علم ہے، اس کا سرچشمہ مسلمانوں میں مروجہ جو تحریکیں تھیں وہ تھا، اور سب سے بنیادی بات کہ قرآن اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت امت کے انتشار کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ تعلق قائم نہیں کیے ہوئے ہے جو تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق انسانی ارتقاء کی بنیادی قوت ہے، اور یہ عشق یوں ہے، یہ ملا ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر عشق کا فقدان ہو جائے تو پھر کسی بھی فرد کے اندر اس کی حقیقت موجود نہیں رہتی ہے، اور اس زمانے کے اندر معاملہ یہ تھا کہ عشق کو ہم بہت ہی منفی انداز میں دیکھتے تھے۔ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ تعمیری قوت ہے جو فرد کے اندر بھی انقلاب لا سکتی ہے اور اجتماع کے اندر بھی انقلاب لا سکتی ہے، اور وہ فکر اور عمل کو یکساں کر سکتی ہے، ان کو ہارمونائز کر سکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 5 عناصر ہیں عشق کے: اخلاص، یقین، عمل، فقر اور حضوری۔ اور اس انداز میں آپ نے پھر اس کو اسلامی روایات کے اندر سمو کر یہ بتایا کہ جب یہ عناصر جمع ہوں گے تو پھر انسانی شخصیت کے اندر انقلاب ہوگا، اور اس کی سمت کیا ہونی چاہیے جنید بھائی؟ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کی سمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ اپنا تعلق اور عشق کی سمت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کے شعور کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک یہ ممکن نہیں کہ امت کے اندر بیداری ممکن ہو سکے۔ اور پھر اس کا معیار بھی آپ کیا بناتے ہیں؟ اس کا معیار بناتے ہیں کہ کس طرح یہ چنگاری بھڑکائی جا سکتی ہے ایک نوجوان کے اندر جو بظاہر کبھی مشرق کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے کلاسیکی علوم کی طرف دیکھتا ہے، اور کبھی مغرب کی چکا چوند اور مادی پرستانہ نظریات اور ان کی فکر کو دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صرف اور صرف اپنی توجہ کہاں کر لو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سراپا اور آپ کے جمال کی طرف کر لو،
جیسے ہی تمہاری توجہ حضور کے جمال کی طرف جائے گی وہ عشق کی چنگاری بھڑکے گی اور پھر اس فرد کے اندر انقلاب آئے گا اور یہی انقلاب پوری اجتماع کے اندر پھیل جائے گا۔ اور اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اقبال کی زندگی کے اندر عشق مصطفیٰ کس قدر کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تو ایک واقعہ جب میں نے مطالعہ کیا اور دیکھا تو مجھے بہت ذاتی طور پر پسند آیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک بار آپ نے لیگل کنسلٹنسی کے لیے کسی رئیس نے آپ کو اپنے گھر پر دعوت دی، اس کو کوئی کنسلٹیشن چاہیے تھی، اور جب پرتعیش بستر کے اوپر آپ آرام فرما ہوئے رات کے وقت، تو اچانک لمحوں کے اندر خیال آیا کہ یہ عزتیں، یہ وقار، یہ شہرت، یہ جو شہرت ہے یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں، اور پھر نقل آتا ہے، یعنی سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اسی لمحے اپنے آپ کو دور کر دیا اس پرتعیش بستر سے، اور ایک بار اور فوراً سے آپ کی نگاہوں کے اندر، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آنا شروع ہو گئے، اور اتنے طویل وقت رہے کہ آپ کے لیے ایک لمحہ بھی آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے جو خادم تھے اس کو حکم دیا کہ وہی بستر لے آؤ جو کہ ان تعیشات سے پاک ہے، اور پھر آپ اس پر آرام فرما ہوئے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ لمحوں کے اندر حضرت اقبال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ پرتعیش لباس کو صرف اس لیے چھوڑا، پرتعیش بستر کو اس لیے چھوڑا کیونکہ فقر حضوری زیادہ اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اور یہ بتاؤں، یہ ایسی شخصیات کے لمحوں میں فیصلے ہو جایا کرتے ہیں، یہ لمحوں میں فیصلے ہو جایا کرتے ہیں، یہ لمحے ہوتے ہیں جو مراتب کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو محض یعنی، اور پھر علامہ اقبال کی پوری زندگی سے جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں جنید بھائی، وہ یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک عشق رسالت، عشق محمد محض نظریہ نہیں ہے، عشق محمد آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو چھڑ جاتے، بس یہ بات ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشق مصطفیٰ ہی کی بنیاد کے اوپر ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، بات وہی ہے کہ یہ جو علامہ اقبال علیہ رحمہ ہیں، بنیادی طور پہ اس تصور کے ساتھ ہی تو پوری زندگی گزارتے رہے، اس دعا کے ساتھ اور اس التجاؤں کے ساتھ کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس تڑپ ہی کو تو اقبال مانتے رہے، اور اس قلب کی تو یہ اقبال مانتے رہے، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتے رہے، اور امت مسلمہ کے قلب میں اس درد کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے پوری زندگی گزار دی۔ اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے، خاص طور پہ خطبہ الہ آباد کا جو ہے بہت حوالہ دیا جاتا ہے، اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے۔ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے جب مسلمانوں سے خطاب کیا تو آپ کا ایک پیراگراف بہت مشہور ہے جو آج بھی کتابوں میں رقم ہے۔ فرماتے ہیں کہ one lesson I have learned from the history of Muslims، ایک سبق میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے سیکھا ہے۔ In critical times in their history it is Islam that has saved Muslims, not vice versa۔ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نازک حالات میں اسلام کے دامن میں مسلمانوں کو پناہ ملی ہے، مسلمانوں نے اسلام کا دفاع نہیں کیا، کہ نچوڑ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ if today you focus your vision on Islam and seek inspiration from the ever vitalizing idea embodied in it, you will be only reassembling your scattered forces, regaining your lost integrity and thereby saving yourself from total destruction۔ یہ علامہ اقبال کا پیغام دراصل بنیاد ہے پاکستان کی تعمیر کی اور اس خواب کی جو علامہ اقبال نے دیکھا۔ آپ اپنی اصل حقیقت کو پہنچ جائیں گے، ایک جملے کے اندر اپنے وقار کو پا لیں گے بنیادی طور پہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ ہیں جذب باہمی سے قائم سارے نظام، ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ واہ! یہ اب آپ اقبال بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا تصور کیا ہے۔ جھرمٹ جو ہے ستاروں کی۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو۔ آج آپ دیکھیے فلسطین میں یہی ہو رہا ہے، ایسا ہی 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ مسترب ہے تو
کہ تیرا دل نہیں دانائے راز. اور پھر اقبال کی وہ ربائی جس میں انہوں نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. اگر ملک اور دولت تمہیں عطا ہو رہی ہے تو حرم کی حفاظت کے طفیل عطا ہو رہی ہے. پھر فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک. آپ سوچیں کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ دریائے نیل سے فرات تک، اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی ملت اسلامیہ کا دفاع کرنا ہے تو تمہیں حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونا پڑے گا. اور ہمارے ایک یا دو حرم نہیں، ہمارے 3 حرم ہیں، جس میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے. پھر اقبال فرماتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں یونائیٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے تحت ہیگ کنونشن اور جنیوا کنونشن کی بات کی جا رہی ہے. آج اقبال کا یہ شعر مکمل طور پر واضح ہو کر ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں. جو آج جنیوا کنونشنز، ہیگ کنونشن، یونائیٹڈ نیشنز کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. اور پھر اقبال کے وہ اشعار جو شکوہ اور جواب شکوہ میں ہیں کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. اور پھر اقبال ان نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر، اقبال موجودہ حالات میں بھی آپ ان کی شاعری پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، اے وہ شخص جس نے کسی زمانے میں حرم کی تعمیر کی تھی. فرماتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ آج اٹھنے کی ضرورت ہے. بے شک. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. فرماتے ہیں کہ گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو. اور شکوہ جواب شکوہ میں اقبال نے مسلمانوں کے امت مسلمہ کے تصور اور اس کے عروج و زوال کے فلسفے کو ان اشعار میں بند کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو پاک کر دے. جنید بھائی، آج مسلمانوں کی پستی بالائی میں، زوال عروج میں قوت ایک عقل سے یعنی تبدیل نہیں ہوگا. اقبال کہتے ہیں کہ وہ قوت عشق سے ہوگا. اور پوری دنیا میں اندھیرا ہے، مشرق میں بھی اندھیرا ہے، مغرب میں بھی اندھیرا ہے. اگر اجالا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور پھر اقبال نے قوموں کے عروج و زوال اور امت مسلمہ کے عروج و زوال کو اس شعر میں قلم بند فرمایا ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ وہ لوح پر لکھے تو تقدیر کو لکھ دیا گیا. تو اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے حضور سے وفا کی تو اللہ تمہاری تدبیر کو تقدیر بنا دے گا. لیکن پرابلم کیا ہے صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں. ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اب سارا معاملہ تو یہ 4 مصروں کے اندر میں کہوں تو آج یہی ساری صورتحال ہو چکی ہے. اب آئیے صاحب، فائنلی علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ اور نوجوان، بلکہ آج کا نوجوان جو ٹک ٹاک پہ رقص کر رہا ہے، آج کا نوجوان جو یوٹیوب پہ نیوڈ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنا اپلوڈ کر کے ڈالرز کما رہا ہے، آج کا نوجوان جو کہ مطلب اپنے آپ کو نیم برہنہ کر کے اس پہ لائکس اور کامنٹس لے رہا ہے، آج کا نوجوان جو سیاسی بازیگروں کی بازیگری کے اندر اپنے مستقبل کو اندر مکمل طور پہ برباد کر رہا ہے، اور آج کا نوجوان جو مذہب میں فروعی اختلافات کی یوں کہیے کہ اپنا تعفن زدہ ماحول کے اندر انتہائی بدبودار اور شدت پسند ہو چکا ہے. بتائیے صاحب، ویژن لیس نوجوان جس کے نزدیک وہ کیا ہے، میکسویل ہے نا، میکسویل جو ہے اس کی جو ہے اپنا 2 سینچریاں بڑی قابل دید ہیں، لیکن فلسطین میں بہتا ہوا لہو جو ہے اس کے نزدیک ارزاں ہے. بالکل بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، اقبال کی جو شاعری ہے اس کے مرکزی اور سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ نوجوان ہی ہیں، اور آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے نوجوانوں کے مسائل کی تشخیص بھی کی، اس کا علاج بھی بتایا اور انہیں ان کے حقیقی مقصد سے روشناس بھی کروایا. سب سے پہلے تو اقبال نے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ اے نوجوان تو ہے کیا. تو اقبال فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. اور پھر اقبال کہتے ہیں نوجوان تو یہ تھا، اور اب تیری حالت یہ ہو چکی ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. اور جب اقبال نے جوانوں کے بارے میں یہ کہا تو پھر کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ اقبال آپ ہی بتائیں کہ جوان کو کیسا ہونا چاہیے. تو اقبال نے کہا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر. اور پھر فرماتے ہیں جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. وہ کہا نا پوچھ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. اور اقبال نے جب شاہین کہا نا تو پھر کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے شاہین کیوں بنانا ہے نوجوان کو، شاہین کا تصور آپ کیوں پیش کر رہے ہیں. تو اقبال نے بتایا اس لیے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اقبال بتاتے ہیں شاہین وہ پرندہ ہے جو سب سے بلند اڑتا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو بھی سب سے بلند مقاصد رکھنے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اقبال بتاتے ہیں کہ شاہین وہ پرندہ ہے جو دور سے ہی اپنے شکار کو تاک لیتا ہے اور پھر جھپٹ پڑتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. پھر اقبال نے بتایا کہ شاہین وہ ہے جو ٹھکانہ نہیں بناتا، یعنی شاہین رکتا نہیں ہے، ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اور طوفان میں جب سب پرندے ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں تو شاہین وہ پرندہ ہے جو بادلوں سے بھی اوپر پروان کرتا ہے. تو اقبال بتاتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، اور نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. مزید کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اور نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں جن کی تقدیریں، ان کی تقدیریں قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برانہ شمشیریں. واہ واہ واہ. اور پھر اقبال نے جب اس پورا نقشہ کھینچ دیا نا شاہین کا، اور پھر بتایا کہ جب نوجوان شاہین کی طرح تیار ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. اقبال کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. اور پھر اقبال بتاتے ہیں کہ جب تم شاہینوں کی طرح نوجوانوں تیار ہو جاؤ تو پھر تمہارا ایک مقصد ہے کہ آج جو انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، آج جو انسانیت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، تم نے اس انسانیت کو عروج بخشنا ہے. اچھا اس شاہین کو تو لگا دیا نوٹ کمانے کے چکر میں، ہر موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا ہے ڈالر کماؤ، تو شاہین کو جو ہے اس کو یہ نہیں بتلا رہے کہ جی تمہاری پرواز کیا، اس کو تو یہ بتلا رہے ہیں ڈالر کمانے کے چکر میں لگ جا. تو کرنا کیا چاہیے نوجوانوں کو یہ بھی تو بتائیے. اشعار تو بڑے زبردست سنا دیا. جی بالکل. اقبال یہی بتا رہے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اور میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اقبال نے جب یہ شاہین کا تصور پیش کیا نا، جب شاہین تیار ہو جائے گا نا تو اقبال اس سے یہی بتا رہے ہیں اب تم نے کرنا کیا ہے کہ آج اس سسکتی بلکتی انسانیت کو تم نے عروج بخشنا ہے. اور وہ عروج تم کیسے بخشو گے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بارا کر دے،
شہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تم نے ہر دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنا ہے اے نوجوانوں, اور اگر یہ تم کرنے میں کامیاب ہو گئے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تم نے وفا کر لی, محبت کر لی, تو پھر تمہیں صلہ کیا ملے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. واہ, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا اس دعا کے ساتھ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کے صدقہ ذکر کرنے والوں سننے والوں کو عطا فرمائے. ساقی نامہ آپ نے پڑھا کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا, وہی جام گردش پلا ساقیا, مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا. خرد کو غلامی سے آزاد کری. جو آج غلام ذہن ہمارے ہو چکے نا صاحب, غلام ذہن, غلام در غلام. اور عرفان صدیقی صاحب نے یہی تو کہا تھا نا سینٹ میں بیٹھ کے کہ جی وہ اب تو روٹی کا مسئلہ ہے, اب تو ڈالرز کا مسئلہ ہے, ہم تو ان سے زیادہ پریشان ہیں جتنے فلسطینی ہیں, ہم تو بات بھی نہیں, ان کا نام بھی نہیں لے سکتے. تو خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے, نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر. جوانوں کو سوز جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے صاحب بات کہ ہم زندگی کو جو ہے وہ اپنا بھکاریوں کی طرح, بھیک منگوں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں, جھولیوں کو پھیلا پھیلا کے گزارنا چاہتے ہیں, یا شیروں کی طرح جینا چاہتے ہیں. شیر کی زندگی جی لیجیے صاحب, تاکہ زندگی جو ہے جینے کے بعد رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد رکھیں. علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ جو ہیں آج ہمیں یاد آ رہے ہیں نا, کیوں یاد آ رہے ہیں کہ آپ نے بنیادی طور پہ وہ کام کر کے دکھا دیا کہ جو کام جو ہے لوگ صدیوں میں نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے. کتاب الشفا رقت قلب کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرتا ہے تو ان کا دل روحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے. علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ اس دور میں اصلاح امت کا کام امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کیے بغیر, یعنی اس دور میں اصلاح امت کا کام امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آشنا کیے بغیر ممکن اور مکمل نہیں ہو سکتا. روزنامہ 92 نیوز میں شاعر مشرق کے آرٹیکل ضرور پڑھیے گا. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجیے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے ذرا تجدید عہد وفا اپنی روح سے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, فلسطینیوں کے لیے دعا بہت کیجئے صاحب, بہت کیجئے. میں کیا بس کہوں کہ ہماری ساری توجہ اس وقت ورلڈ کپ کے اوپر ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں چلا جائے اور فائنل میں چلا جائے. ان پر توجہ کیجئے جن پر توجہ کرنے کا یہاں بھی آپ کو صلہ ملے گا, وہاں بھی صلہ ملے گا. بہت دعا کیجئے, امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.